دعوت اسلامی میں تاجران بھی ہیں اور خریداران بھی ہیں، دونوں ہیں. اور جو خریدار ہے وہ بھی آگے جا کر وہ گروہ تجار میں سے ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کوئی ہول سیلر ہوتا ہے، کوئی ریٹیلر ہوتا ہے. تو طرح طرح کے لوگ اس میں دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی شامل ہیں. اسلامی بہنیں بھی اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کسب کرتی ہوں گی. تو ان سب کو چاہیے کہ جو کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار کو نظر ثانی کر لیں کہ یہ 100% حلال ہے یا اس میں کوئی کمزوری ہے، کوئی معیوب معاملہ تو نہیں ہے اس میں، یہ دونوں دیکھ لیں. اس طرح خریدار بھی ایسا کوئی معاملہ دیکھ لیں کہ جس انہیں ایسا کوئی بھی انداز فریقین میں نہ ہو کہ جس سے آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو بٹا لگے. جیسے لوگ اپنے خاندان کی بڑی ناک رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں، یار اپنا خاندان بدنام ہو جائے گا. تو ایسی چیز سے وہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، غیرت مند، وہ بچتے ہیں. تو دعوت اسلامی ہے ہمارا خاندان کیا، ہمارا مائی باپ جو کچھ ہے دعوت اسلامی ہے، اوڑھنا بچھونا. تو کسی طرح سے بھی اس میں نقصان نہ کریں، نقصان نہ ہو. اب جیسے کہ آپ نے اس میں ادھاریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. اب ادھاری ہے، بعضوں کا آدمی پھنس جاتا ہے، جلدی دے نہیں سکتا، تو وہ دعوت اسلامی والا پیسے لے کے بیٹھ گیا ہے، اس کو ہم کھا گیا، دبا لیے پیسے، اب جھوٹے بہانے کرتا ہے. اور یہ الزامات ہمیں آخرت میں مہنگے پڑ سکتے ہیں، تہمتیں ہیں یہ. تو اس لیے نہ یہ کوئی گڑبڑ کرے نہ وہ گڑبڑ کرے، تو دونوں میں کوئی غلطی نہ کریں. تو اس طرح آپ کی دعوت اسلامی کا امیج بحال ہوگا. آپ نے جو ٹائم دیا اس سے جلدی پیمنٹ کر دیں، اس سے آپ کا امیج بحال ہوگا. کہ مثلا 1 مہینے میں پیمنٹ کرنی تھی اور آپ نے 25 دن میں پیمنٹ کر دی، تو آپ کا بھی نام ہوگا، اور اس میں آپ کے کاروبار میں بھی برکت ملے گی کہ یار یہ دعوت اسلامی والے ہیں، یار لٹکاتے نہیں ہیں. پھر وہ 5 دن پہلے پیمنٹ کر دی، یار یہ کمال ہو گیا یار، تو پہلا آدمی دیکھا ایسا. تو آپ اس طرح اگر کریں گے تو مدینہ باقی یہ تو ہے کہ کاروبار تو کرنا ہی ہے، ظاہر سب نے روزی روزگار کے لیے کرنا ہی ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ، نہ کسی پر پابندی ہے کاروبار پر. بالفرض کوئی چیٹنگ ہو گئی کسی کا، خدا نخواستہ، تو ابھی آپ اس بات کو سوچیں کہ آپ کے گھر کے کسی فرد نے کوئی گھپلا کر دیا، کوئی مسئلہ کر دیا، سگے بھائی نے، سگی بہن نے، امی نے، ابو نے کوئی مسئلہ کر دیا ایسا، آپ عوام میں نہیں بتائیں گے کہ میری ماں ایسی نہ میرا باپ ایسا. جو بتایا اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے. تو یہ دعوت اسلامی ہے، اگر کوئی اس نے کر دیا تو یہ اس فرد کا جرم ہے، نہ کہ پوری دعوت اسلامی خراب. یہ دعوت اسلامی تو بعد میں نا، پہلے مسلمان تو ہے نا. اب مسلمان نے کوئی آپ کے ساتھ کر دی چیٹنگ، تو کیا اسلام کو برا بھلا بولو گے یار، اسلام کو بدنام کرو گے؟ اس مسلمان فرد تک ہی آپ رکھیں گے. تو اسی طرح دعوت اسلامی والے نے بھی کچھ کر دیا تو دعوت اسلامی کے اس فرد تک رکھنا ہے، آگے نہیں بڑھنا. دعوت اسلامی والے ایسے، یہ نہیں کہنا مسلمان ایسے، اگر یہ کہے تو ہمیں بالکل یہ جمے گا نہیں. یہ کسی بات کرتا ہے، ایک سے ایک اولیاء کرام مسلمانوں میں ہیں، مسلمان ایسے ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ فلاں مسلمان ایسا، یہ کافی ہے کہ اتنا کہہ دیا. تو اب کوشش کیا کریں کہ کوئی اس سے لفظ نہ بولا کریں جس سے آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو لوگ عوام پھر کئی ایک سے ایک ہیں کہ جو ہماری یعنی کہ ان کی کئی مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں جو گندگیوں پر بیٹھتی ہیں ہمارے ارد گرد. یعنی کہ جو اتنی خوبصورت بدن ہے دعوت اسلامی کا، اتنا حسن ہے کہ بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے بعد کتنے غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا دعوت اسلامی کو، ہے نا. اور ماشاءاللہ کتنے بگڑوں کو سدھار دیا، کتنے ڈاکوؤں کو مبلغ بنا دیا. یار یہ نظر نہیں آتا، خوبصورت جسم نہیں آتا، کوئی پھڑیا ہو گئی تو یہ مکھی نے وہاں جا کر بیٹھ جانا ہے کہ یہ فلاں مبلغ نے دعوت اسلامی پتہ یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا. یہ دعوت اسلامی والے ایسے ہوتے ہیں. مکھی نہیں ہم، مکھی بننا ہے تو شہد کی مکھی بنو، مٹھاس چوسو. شہد کی مکھی خوبیاں چوس رہی ہے نا، پھولوں کے رس کڑوے پی کے یہ چوستی ہے شہد کی مکھی، درود پاک پڑھتی ہے نا، یہ روایت ہے اس کی، درود پاک پڑھتی ہے تو اس میں مٹھاس آ جاتی ہے. تو آپ شہد کی مکھی بن جائیں، درود سلام پڑھتے رہیں اور پھولوں کا عیب نہ دیکھیں، اس کا رس بھلے عیب دار ہے، اس کو درود پاک کی برکت سے میٹھا بنا دیں. تو اسی طرح یہ کہ انشاءاللہ آپ جنت میں چلے جائیں گے اللہ کی رحمت سے. اگر تنقید کریں گے تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ.
اب جیسے آپ کاروبار جس سے کر رہے ہیں تو وہ آپ اسی سے کاروبار کر رہے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس کا سارا لین دین دیکھتے ہیں، اس کا سارا سیٹ اپ دیکھتے ہیں، تبھی آنکھ بند کر کے تو کسی کے ذریعے تو آپ وہ حساب کتاب آپ بناتے نہیں ہیں. تو ایک یہ پرسنل ریلیشن شپ ہے یا آپ کا پرسنل بزنس ٹرم ہے یا کسی سے بھی آپ کو اس طرح لینا دینا کرتے ہیں، چاہے وہ گولڈ کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی کسی طرح کی اس کی دکان ہے یا اس کا کوئی بزنس ہے یا آپ کو بیچ میں کوئی بروکری کے کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ. لیکن میں یہاں پر ان سے بھی بات کروں گا جو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لاکھ اب یہاں پر وضاحت کر دیں، لیکن آپ کو جن سے کاروبار کیا جا رہا ہے، جن پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، ان کو اللہ پاک نے ایک جو دعوت اسلامی جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا ہے، تو وہ آپ کی پہچان پھر بھی دعوت اسلامی تو رہے گی نا. اور وہ آپ کی اس پہچان کے بعد ان کو آپ پر اعتماد ہو جاتا ہے کہ دعوت اسلامی والا ہے تو میرا اعتماد یہ ہے، تو توڑے گا نہیں. تو میری آپ اس سے بھی درخواست ہے جو کاروبار یا کام کاج کرتے ہیں، اللہ آپ کے رزق کے حلال میں وسعت دے، برکت دے. ہر ایک کے لیے دعوت اسلامی ہے، جو کاروبار کرتا ہو دعوت اسلامی کا کام نہیں کر سکتا، نگران بنے، ذمہ دار بنے، جتنا آگے اللہ پاک توفیق دے تو وہ بڑھے. لیکن جتنی بڑی ذمہ داریاں آپ کو آئیں گی تو ڈیفینیٹلی اتنی ہی بڑی آپ کے لیے ایک وہ ذمہ داری یہ بھی بن جائے گی کہ میری وجہ سے دعوت اسلامی کی نیک نامی ہو، نہ کہ دعوت اسلامی کی بدنامی ہو. ماشاءاللہ. تو یہ ضرور ہے. تو دونوں مل کر کے اگر آپ کو اللہ نہ کرے کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا ان کا ایک پرسنل میٹر ہے، تو اس کو دعوت اسلامی کی طرف لانے کے بجائے آپ اس کو پرسنل لیول پر ہی ہینڈل کریں، ڈیل کریں. اللہ خیر و برکت و عافیت دے، آپ کی مشکلات دور فرمائے. اور اگر جن کے ساتھ یہ ہوا ہے اور جو دیکھ رہے کہ ہمیں اس وجہ سے بزنس مل رہا ہے کہ ہماری ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذریعے لوگوں میں پہچان ہوئی ہے. پہچان تو دعوت اسلامی کے ذریعے ہو ہی جاتی ہے. اب وہ پہچان کو دنیا کے اس طرح مال کے لیے استعمال کرنا کہ جس سے ہم لوگوں کو دھوکہ دیں، تو پھر ہم دنیا اور آخرت میں کیسے بھلائی پائیں گے اور اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو سب کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور اس تمام تر پہلو کو سامنے رکھ کر آپ اپنے رزق کے معاملے کو لے کر چلا کریں. ماشاءاللہ.